بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کے 4 سفر اور اس کا پہلا حصہ اور آج کی دوسری قسط۔ اس قسط میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مجھے بھارت کا ویزا کس طرح سے ملا اور میں نے پہلی مرتبہ جب بھارت گیا تو میرے کیا تاثرات تھے اور میرے ساتھ کیا کچھ بھی تھی۔ بھارت کے ویزے کے لیے جب میں نے معلومات حاصل کی تو پتہ لگا کہ یا تو وہاں پر آپ کا کوئی رشتہ دار ہو یا پھر آپ کوئی کاروباری سلسلے میں جا سکتے ہیں۔ میرے ابا اجداد کا تعلق تو ریاست پٹیالہ کے شہر سرہند سے تھا۔ وہ 1947 میں ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔ ہمارا وہاں پر اب کوئی بھی رشتہ دار موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے مجھے صرف یہی ایک طریقہ کار تھا کہ میں کاروبار کے سلسلے میں کچھ لوگوں سے رابطہ قائم کروں اور ان کی وساطت سے پھر ایک انویٹیشن لیٹر منگواؤں اور اس پر بھارت کا ویزا حاصل کروں۔ تو میں نے یہ کام کرنے کے لیے بھارت میں موجود دہلی میں موجود کافی لوگوں سے رابطہ قائم کیا۔ میرا تعلق کیونکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ہے تو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ضمن میں ہی کچھ لوگوں سے میرا رابطہ ہو گیا جن کا آگے ذکر بھی آئے گا، اور میں نے ان سے خط کے لیے کہا جو انہوں نے مجھے بھجوا دیا۔ اور یہ یاد رہے کہ 1996 کی بات ہے، اس وقت تک ابھی کوئی اتنی زیادہ سختیاں بھی نہیں تھیں۔ میں نے ویزا لینے کے لیے بھارت کے موجودہ پاکستان کے اندر ایمبیسی میں اپلائی کیا اور مجھے وہاں پہ جانے کا موقع ملا۔ مجھے یاد ہے کوئی ڈیٹ بھی نہیں تھی، بس آپ چلے جائیں لائن میں لگ جائیں تو آپ کی باری آ جاتی تھی۔ تو اس وقت مجھے 3 شہروں کا ویزا ملا تھا جو عام طور پر روٹین یہی تھی۔ اب میں نے بھارت جانے کے لیے اس وقت سمجھوتا ایکسپریس چل رہی تھی ٹرین، لیکن میں نے بذریعہ ہوائی جہاز جانے کا فیصلہ کیا۔ بھارت جانے کے لیے PIA کے جہاز جاتا تھا غالباً ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں PIA کے جہاز پر سفر کرنے کے لیے لاہور ایئرپورٹ، پرانے ایئرپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پہ گیا اور اپنا بورڈنگ کارڈ لے چکا تو میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جو شکل و صورت سے یوں لگ رہا تھا جیسے ان کا تعلق پاک فوج سے ہو، تو وہ لیکن سول کپڑوں میں وہ پھر رہے تھے اور مختلف لوگوں کو سے وہ بات چیت بھی کرتے تھے۔ جس سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ سیکورٹی کے لوگ ہیں۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ جہاز پر جاتے ہیں تو راستے میں 1-2 دفعہ ایئرپورٹ کے اوپر ہی آپ کی تلاشی لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، ہم چلے گئے، لیکن بہت مشکل پیش اس وقت آئی جب ہم سیڑھیاں چڑھ کر سب مسافر جہاز میں داخل ہو رہے تھے تو بالکل جہاز کے گیٹ کے اوپر ایک صاحب تلاشی لے رہے تھے۔ میری بھی انہوں نے تلاشی لی۔ میں نے ہنس کر ان سے کہا کہ بھائی صاحب ابھی 2-3 مرتبہ نیچے تلاشی ہوئی ہے، یہ جہاز کے دروازے پر بھی تلاشی۔ اس نے کہا یہ بھارت جانے کے لیے جو بھی لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا ہے، میرے ساتھ اس کے علاوہ زندگی بھر کسی اور ایئرپورٹ پر ایسا سلوک نہیں ہوا۔ اس کے بعد جب میں نے جہاز میں داخل ہوا تو وہاں پہ 100 کے قریب مسافر تھے اور ان میں ایک بڑی تعداد جو ہے نا وہ سکھ لوگوں کی بھی تھی، جس پر مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا کیونکہ پاکستان میں بے شمار لوگ سکھ رہتے ہیں اور وہ ہندوستان یا بھارت جاتے رہتے ہیں۔ لیکن مجھے اس وقت بہت حیرانی ہوئی جب وہ آپس میں پشتو میں بات کر رہے تھے، کبھی کبھی پنجابی بھی بولتے تھے لیکن عام طور پر وہ پشتو میں بات کر رہے تھے، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ افغانستان سے آئے ہیں اور بھارت جا رہے ہیں۔ تو اور وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی وجہ سے پشتو بھی بول رہے تھے۔ میں اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک سردار سے میں نے اردو میں بات شروع کی، لیکن ہم جلدی پنجابی میں بات کرنے لگ گئے، اور یہ میری خوش قسمتی کہ ان کا پنجابی کا لہجہ بھی وہی تھا جو میرے آباء و اجداد کا تھا، یعنی میرا ریاست پٹیالہ کی پنجابی جسے آپ مشرقی پنجاب کی یا لدھیانہ اور جلندھر کی پنجابی سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے آباء و اجداد کئی نسلوں سے کابل میں آباد ہیں اور ہم لوگ پشتو، فارسی، دری زبان آسانی سے بولتے ہیں، لیکن پنجابی ہم کبھی نہیں بول سکتے۔ میں نے کہا یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے دھرم کے مطابق ہر سکھ پر لازم ہے کہ اسے پنجابی پڑھنی آنی اور لکھنی آنی چاہیے اور پنجابی میں ہی گھر میں بات چیت کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری مذہبی کتاب جو ہے گرو گرنتھ صاحب وہ پنجابی میں ہے۔ اگر ہم پنجابی بھول جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کتاب کو بھول جائیں گے، جو کہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ ہم باتیں کرتے رہے، اس طرح سے لاہور سے دلی کا سفر تقریباً 40 منٹ کا تھا جو بہت جلد ختم ہو گیا، اور میں اپنے اس دیش میں جانے کے لیے بے قرار تھا جسے میرے
ابا اجداد میرے والدین دیش کہتے تھے، کبھی بھی وہ ہندوستان یا بھارت نہیں کہتے تھے، اور اپنے شہر سرہند کے لیے بھی وہ خاص طور پر دیش کا لفظ ہی بولتے تھے۔ مجھ پر ایک سچی بات تو یہ ہے کہ مجھ پر ایک خوف ستاری تھا، پورے بھارت میں ایک دو لوگوں کے علاوہ جن سے میں نے خط منگوایا تھا کوئی بھی میرا جانے والا نہیں تھا۔ تو اس وقت شام ہو رہی تھی، دوپہر ڈل رہی تھی، اور میں نے بھارت کی زمین پر اپنا پہلا قدم رکھا۔ مجھے جتنی بھی دعائیں یاد تھیں میں نے ان سب کو دہرایا۔ ایک تو خوشی یہ تھی کہ میں بھارت آیا ہوں، اور دوسرا خوف تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ دشمنی نے لوگوں کا آنا جانا کافی حد تک غیر محفوظ بنا دیا ہے، اور آپ کے ساتھ بھارت میں یا بھارت سے آئے ہوئے کسی شخص کے ساتھ پاکستان میں کچھ بھی سلوک ہو سکتا ہے۔ اسی خوف اور امید کے ساتھ میں نے بھارت کی سرزمین پر قدم رکھا، اور دل میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے کسی بھی طرح کا کوئی بھی غیر قانونی کام نہ کیا تو انشاءاللہ العزیز مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ انہی سوچوں میں گم میں امیگریشن آفیسر کے سامنے چلا گیا۔ اس نے میرے پاسپورٹ کو بہت غور سے دیکھا۔ اس وقت میری عمر کوئی 38 سال تھی، جس کے اس نے مجھے کئی سوال بھی کیے اور مجھے باہر جانے کی اجازت دی۔ وہاں بھی میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو شکل و صورت سے کسی کو فوجی لگتے تھے وہاں پر سول کپڑے میں موجود تھے، وہ بھی سیکورٹی کے لیے آئے تھے۔ مجھے کسی سے پوچھنے کا حوصلہ تو نہیں پڑا۔ اب میں جب ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو جو صاحب مجھے لینے آئے تھے، وہ جنہوں نے مجھے خط لکھا تھا جس کمپنی، ان کے وہ مینیجر تھے۔ عام طور پر مینیجر ایک یا جو بھی لینے آئے وہ ایک بڑے کاغذ پر نام لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ مینیجر کیونکہ کافی سینئر مینیجر تھے اور یہ کام ان کے لیے کوئی مناسب نظر نہیں آتا تھا، تو انہوں نے میری ایک تصویر جو میں نے ان کو کچھ بتائی ہوئی تھی، کچھ ان کو بھیجی ہوئی تھی، تو انہوں نے وہ میرے پاسپورٹ پر دیکھی تھی اور کارڈ کا تکلف نہیں کیا۔ اور میں نے بھی دیکھا جب میں باہر نکلا تو بہت زیادہ رش نہیں تھا، اس وقت دہلی کا بھی نیا ایئرپورٹ نہیں بنا تھا۔ تو ایک صاحب مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں، میں نے قریب جا کر ان سے کہا کہ آپ کا نام شرما ہے؟ انہوں نے جواباً کہا مشتاق جی ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ یاد رہے کہ یہ جی کا لفظ ہندوستان میں عام طور پر بولا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا، خیریت دریافت کی، اور چند لمحوں میں ایک دوسرے سے بے تکلف ہو گئے۔ ان سے ملنے کے بعد میرا خوف بہت حد تک دور ہو گیا۔ اس وقت دہلی ایئرپورٹ بہت وسیع نہیں تھا، آپ یوں سمجھ لیجیے جیسے لاہور کا پرانا ایئرپورٹ ہو۔ میں شرما صاحب کے ساتھ باہر کی طرف چل پڑا۔ میرا خیال تھا کہ ان کی گاڑی دور کہیں پارکنگ میں ہوگی، لیکن انہوں نے کہا کہ گاڑی پارکنگ نہیں بلکہ ایک قریبی جگہ کھڑی ہے۔ ہم اس جگہ چلے گئے۔ جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ بورڈ لگا ہوا تھا نو پارکنگ، اور مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ میں نے شرما صاحب سے کہا کہ یہاں تو نو پارکنگ کا بورڈ لگا ہوا ہے اور آپ نے گاڑی یہاں کھڑی کیا۔ تو میری حیرانی جلدی دور ہوگی جب اس نے قریب کھڑے ایک گارڈ کو چند روپے نکال کر دیا، اور گارڈ نے شکریہ ادا کیا۔ تو مجھے شرما صاحب نے بتایا کہ پارکنگ خاصی دور ہے، ہم یہیں گاڑی کھڑی کر لیتے ہیں اور گارڈ کو چند روپے دے دیتے ہیں، جس سے ہمیں آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہنے تو ہم دو الگ الگ ملک ہیں، ایک کا نام پاکستان، دوسرے کا نام بھارت، لیکن ہمارے معاملات ایک ہی جیسے ہیں۔ میں شرما صاحب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر نیو دہلی کی طرف چل پڑا۔ میں نے ان سے پوچھا میرا ہوٹل کس طرف ہے؟ انہوں نے بتایا نیو دہلی کے پاس کرول باغ، انگلش میں سے کے سے بھی لکھتے ہیں، میں ہے، اور اس میں میں نے ایک ہوٹل میں آپ کا کمرہ بک کرایا۔ اتنی دیر میں ہم ہوٹل پہنچ گئے۔ عام بول چال میں اس علاقے کو نیو دہلی ہی کہا جاتا ہے، پرانے شہر کو دلی یا اندرون دلی کہا جاتا ہے۔ یہ عام سا ایک صاف ستھرا ہوٹل تھا، لیکن اس کی خوبی یہ تھی کہ یہ نہایت ہی گنجان علاقے میں آباد تھا۔ سڑک کے کنارے پر ہونے کی وجہ سے ارد گرد بہت سی چیزوں کو یہاں سے دیکھا جا سکتا۔ ہوٹل کی خوبی یہ بھی تھی کہ اس کے سامنے ایک بڑا باغیچہ تھا جس میں لگے بڑے بڑے درخت بہت ہی پیارے لگ رہے تھے۔ مجھے پہلی نظر میں ہوٹل ان درختوں کی وجہ سے پسند آیا۔ شرما صاحب نے مجھے اتارا اور اگلے دن کا آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ میرے پاس شام کا وقت تھا، میں اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا تھا۔ میں عام طور پر احتیاط کے نقطہ نظر سے مغرب کے بعد اکیلے ہوٹل سے نہیں نکلتا، لیکن آج مجھے لگ رہا تھا کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی کہ لاہور اور کرول باغ میں مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ہوٹل انتظامیہ کو اپنا پاسپورٹ دیا، انہوں نے میرا اندراج کیا۔ ہوٹل مینیجر نے بتایا کہ کیونکہ آپ پاکستان سے آئے ہیں اس لیے ہمیں فوری طور پر مقامی تھانوں کو آپ کے آنے کی اطلاع دینا ہوگی۔ میں نے کہا جی دیجیے۔ اس کے بعد پولیس والے لوگ آپ کو کسی وقت ملنے آ سکتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آپ جب بھی باہر جائیں تو ہمیں بتا کر جائیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آپ نے کب آنا ہے اور کب جانا ہے۔ یہ سن کر میری خوشی غارت ہوگی کہ مجھے لگتا تھا کہ میرا نان پولیس رپورٹنگ ویزا ہے،
اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ میرا دورہ خالصتاً کاروبار کے لیے تھا، اس لیے مجھے بہت اطمینان تھا کہ انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آئے گا، لیکن انہوں نے اطلاع دینا تھی اس لیے انہوں نے دے دی۔ اب ہوا کیا؟ اگلی صبح تقریباً 6 بجے ہوٹل کے استقبالیے سے مجھے فون پہ کہا کہ آپ نیچے آ جائیں۔ میں چلا گیا کہ اتنی صبح صبح انہوں نے مجھے کیوں بلایا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک سادہ کپڑوں میں ایک صاحب تشریف فرمائے جن کی عمر کوئی 50 سال ہوگی، شکل و صورت سے دیہاتی آدمی لگ رہے تھے اور استقبالیہ پر بیٹھے تھے۔ مینیجر صاحب نے کہا یہ آپ سے ملنے آئے ہیں، ان کا تعلق ایک خفیہ ادارے سے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں آپ کا پاسپورٹ چیک کرنا چاہتا ہوں اور یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اسی ہوٹل میں رہ رہے ہیں، میرا تعلق خفیہ ادارہ سے ہے۔ میں نے ان سے اجازت لی اور کمرے سے پاسپورٹ لا کر ان کے حوالے کر دیا۔ اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا جو ایک تفریح کا باعث۔ ان صاحب نے میرا پاسپورٹ دیکھا، شاید پہلی ہی دفعہ ان کو ایسا موقع ملا تھا۔ پاسپورٹ میں ویزا کرنے کی تاریخ تقریباً 3 ہفتے پرانی تھی۔ ویزا پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ویزا بھارت میں داخل ہونے کے بعد صرف 15 دن کے لیے کارآمد ہے۔ اب وہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جس دن آپ کا ویزا جاری ہوا ہے تب سے اب تک 20 دن ہو گئے ہیں، اس طرح سے آپ کا ویزا ختم ہو گیا اور آپ یہاں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ اب میری ہوائیاں اڑ گئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ جناب عالی، اس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جس دن میں بھارت میں داخل ہوں گا اس کے 15 دن بعد مجھے بھارت میں رہنے کی اجازت ہوگی۔ اب میں تو کل آیا ہوں، ابھی میرے پاس 14 دن کا ویزا ہے۔ ان صاحب کا اصرار تھا کہ ویزا جاری ہونے کے بعد آپ صرف 15 دن کے لیے بھارت میں رہ سکتے ہیں۔ اب معاملہ تھوڑا سا مجھے گڑبڑ ہوتا نظر آیا اور مجھے لگا کہ اگر یہ بات ان صاحب کو سمجھ نہ آئی تو ہمارے لیے کافی مشکل پیش آ سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے ان سے اپنے جذبات کو بھی قابو رکھا اور مینیجر صاحب سے درخواست کی کہ وہ میری مدد فرمائیں۔ عام طور پر مینیجر حضرات ایسے لوگوں سے بہت گھبراتے ہیں، لیکن اس نے کچھ کوشش کی اور وہ بھائی صاحب مطمئن تو نہ ہوئے، لیکن انہوں نے اسی مسئلے کو ختم کرنے میں عافیت سمجھی اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو دوبارہ بھی آؤں گا چیک کرنے کے لیے۔ میں کہ جی جب آپ کا جی چاہے تشریف لیں۔ وہ صاحب چلے گئے۔ پھر جتنے دن میں ٹھہرا وہ روزانہ صبح 6 بجے تشریف لاتے تھے۔ ان کے لیے بھی ایسا کرنا مشکل تھا اور میں بھی صبح ملاقات کے تیار بیٹھا ہوتا تھا جو میرے لیے بھی آسان نہ تھا۔ اس طرح سے کئی ملاقاتوں ہی بعد میں ہم گپ شپ بھی لگاتے تھے اور بہت سی باتیں بھی کرتے۔ میں باتیں تو ان کے ساتھ کرتا تھا لیکن دل سے کبھی بھی خوف دور نہیں ہوا۔ یہ مجھے اب تک یاد ہے، جو کہ اکثر میری تفریح کا باعث بنتی ایک بات ہے۔ اگلی قسط کے اندر میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہندوستان، ہند، بھارت اور انڈیا، یہ 4 نام کیا ہیں اور ان کی تاریخ کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔